بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل قیدی نمبر 420، ویسے وہ بتاتے ہیں وہ بیگ صاحب اپنے کہ یہ قیدی نمبر 495 ہے اوریجنل اس کا نمبر، تو میں تو 420 ورا اس لیے کہتا ہوں نا کہ میں پہنوں نوسر بات سمجھنا، اس لیے کہتا ہوں کہ 420 کا مقدمہ ویسے ان کے اوپر ہے اور ان کو ایک مقدمے میں سزا ہوئی ہے 420 والے میں، 420 68 اس کو کہا جاتا ہے پنجابی میں دفعہ کو۔ تو وہ ان کا سارا معاملہ جو ہے وہ اب آرمی چیف کی رحم و کرم پر آ گیا ہے۔ یہ ہے وہ بڑا حکم، یہ ہے وہ بڑا ایک سین، یہ ہے وہ ایک بڑا مستقبل میں ہونے والا کام جو میں آپ کو ابھی سے اس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اس ساری تفصیلات جو ہیں اس کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ 9 مئی کے واقعات جب ہوئے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں گرفتار ہوئے، بہت سارے ضمانتیں نہیں گئیں۔ کوئی گل نہیں، ضمانتیں جو ہیں یہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کیس میں سے بری ہو گئے، مگر یہاں پر ایک رواج پڑ گیا ہمارے جو میڈیا ہے اس کے اندر کہ ہم فیکٹس کو بتانے کی بجائے ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ جیڑی شے وک رہی ہے نا اسی انہوں فٹافٹ انہوں چلانا شروع کر دینے ہیں۔ مثلا جس طرح رمضان کے دنوں میں پکوڑے اور سموسے بہت زیادہ چلتے ہیں، پتہ نہیں ویسے کنے کہتا ہے کہ افطاری سے پکوڑے اور سموسے بڑے ضروری، حالانکہ یقین کریں جو بھی لوگ یہ کھاتے ہیں وہ کھا دے لیندے نے مگر اس تو بعد پھر ڈاکٹروں کے چکر ضرور لاندے ہیں اور میدے کے عذاب میں پڑ جاتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ جب آپ خالی پیٹ ہیں تو آپ کو لائٹ سی کوئی پھل وغیرہ کھانا چاہیے، خیر ہر بندے کا اپنا بھاجی میدا ہے، مگر میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر بندہ جڑا نا وہ پھر اس چکر چ پیا ہوندا ہے کہ جناب اسی بھی لائیے، وہ مانے نے لایا اپنا پکوڑے دی دکان لائی انہیں، دیکھو ریڑی تے کڈا دھڑا دھڑ وک رہا تے چلو جی چھانا جی تسی بھی لا لو، اے جناب فانا جی تسی بھی لا لو۔ تو یہ والا کام جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ٹی وی چینل اس طرح شروع ہوندے نے خبر چلانی، کسی ایک کی خبر کو ہٹ ہو جائے اس تو بعد جناب سارے جنے وہ فالو اپ تے لگ پہندے۔ یہ ایک بھیڑ چال اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ المیہ ہے ہمارے پروفیشن کا، اس بات کو میں کنفیس کرتا ہوں۔ تحقیق کر کے خبر دینے کا رواج اب بالکل ہی مطلب نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ضمانتیں ہوئیں، بہت سارے لوگوں کی ضمانتیں ہوئیں، ضمانتوں کے بعد لوگوں نے وہ جو ہیں کیسز میں الیکشن لڑے، الیکشن آ گئے، الیکشن لڑے، الیکشن کئی لوگ جیت گئے، کئی لوگ ہار گئے۔ لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ 9 مئی کے ملزم ہیں، یہ جناب ضمانتوں سے باہر آ گئے ہیں اور اس کے بعد یہ الیکشن لڑے ہیں اور انہوں نے پوچھنا والا کوئی نہیں ہے، تو بڑی تنقید ہوئی۔ لیکن وہ جو کیس چل رہے ہیں نا وہ اپنی جگہ پہ چلتے رہے۔ اب ہوا ہی ہے کہ گجرانوالہ کی ایک عدالت نے جو 9 مئی کے کیسوں کے حوالے سے کام کر رہی تھی، انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس عدالت کی جج صاحبہ جو ہیں نتاشا نسیم سپرا صاحبہ، انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور اس فیصلے میں انہوں نے 51 ملزمان جو تھے ان کو مجرم ڈکلیئر کیا اور ان سب کو 5 سال قید با مشقت سنائی، 5 سال قید با مشقت، اور سزا جو ہے وہ اب عدالت کے تفصیلی فیصلے میں لکھا جائے گا کہ وہ جس دن گرفتار ہوں گے اس دن سے شروع ہوگی یا پہلی جو گرفتاری ہوئی تھی اس کے دوران بھی جو وہ دن جتنے دن وہ گرفتار رہے ہیں وہ اس میں دن شمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ جناب 9 مئی کا پہلا باضابطہ نتیجہ جو ہے نا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس کے اندر معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 51 لوگ ہیں ان میں ایک سابق ایم پی ہے، ان کا نام ہے مہر شبیر۔ یہ مہر شبیر جو ہے یہ فیملی پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتی تھی اور 2013 میں یہ پیپلز پارٹی سے ادھر چلے گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ 2002 میں ایم پی رہے ہیں شبیر مہر صاحب، جو کہ اب جن کو سزا ہو گئی ہے، یہ 2002 میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم پی رہے ہیں۔ یہ بڑی پیپلز پارٹی دی پرانی فیملی سی، بس ویلے دے نال لوکی بدل جاندے نے، سمجھ لو انہوں نے عقل آ گئی یا انہوں نے مات ماری گئی، جو بھی آپ کہہ لیں۔ اب بعد وہ 5 سال کے لیے پائیں اندر چکی پین گے یا جو بھی ڈیوٹی لگے، جھاڑو چوڑو دینا ہوئے گا، جو بھی کرنا ہوگا وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہو گیا معاملہ اب سزا والا۔ یہ واقعہ جو ہے 9 مئی کا، اس میں
ایک پولیس رضاکار جو ہے وہ جاں بحق ہوا تھا، ڈی ایس پی سمیت 8 پولیس والے جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، اور یہ ایک موب تھا جنہوں نے ایک 9 مئی والے دن ایک چوکی کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس میں یہ سارا واقعہ ہوا تھا جہی سزا ہوئی۔ اچھا اے ایک دالہ ہی سزا ہوئی جی ایک پرچے دے 9 مئی کے سینکڑوں مقدمات ہیں میرے خیال میں، صرف لاہور کے صرف ایک تھانے کے اندر 20 سے زیادہ مقدمات ہیں سر، تھانہ سرور روڈ میں، ٹھیک ہے۔ باقی جڑے تھانے نے اتنے کنے نے وہ میں حساب نہیں دس رہا، گجراوالا کینٹ، اس کے بعد جناب پنڈی کینٹ، میاں والی، یعنی بے تحاشا جو انہوں نے حرکات کی ہیں، جس تھان تے انہوں نے گند پایا اس تھان تے مقدمات درج ہیں، اور ایک تھانے کے اندر کئی مقدمات ہیں۔ تو یہ ایک مقدمے کا رزلٹ آیا ہے 51 جنے یہ بک ہو گئے ہیں، اور ان میں ایک ایم پی اے بھی شامل ہے جو موجودہ ایم پی ہے، اس وقت وہ سٹنگ ایم پی اے ہے اور پنجاب اسمبلی کا رکن ہے، اور آج کہتے ہو پنجاب اسمبلی آیا بھی ہوئے گا وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ آج ضمنی بجٹ کے حوالے سے ووٹنگ تھی۔ تو ان کا نام ہے جناب کلیم اللہ، پی پی 60 سے یہ ایم پی ہیں، ان کو بھی سزا ہو گئی۔ اچھا اب یہ جو لوگ ہیں یہ سارے ظاہر ہے کہ عمران خان کے لیے ایک کیا کہتے ہیں اس کی کال بھی باہر نکلے نا، یا عہدے کینٹ سے باہر نکلے سن، یا اس کے لیے باہر نکلے تھے، ٹھیک ہے، کہ ساڈا لیڈر پھڑیا گیا تو اسی باہر نکلیے، اور باہر نکل کے جو کچھ انہوں نے کیا پھر ظاہر ہے آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی کارکن ہے نا عمران خان کے، ان کو تو سزائیں ہو رہی ہیں اور اب یہ بھگتیں گے بھی۔ دوسری سائیڈ پہ عمران احمد خان نیازی صاحب جن کو عدلیہ سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، اور اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں کوئی جو یوتھی ہے وہ کمپین نہ چلانی شروع کر دیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ دوسری سائیڈ پہ ایک جج صاحب کا فیصلہ ہے، اور اس جج صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار فرسٹ ٹائم میری کم از کم یادداشت میں، اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جناب ایک قیدی جو 3 مقدمات میں قید ہو، جرم جس کا ثابت ہوا ہو، عدالت نے کہا کہ جرم ثابت ہوا تاکہ سزا سنائی نا، اور ان میں گھڑی چوری یعنی چوری کا مقدمہ بھی ہے، اس میں سائفر چوری یعنی کہ وہ جو کیا کہتے ہیں ملک سے غداری کا مقدمہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں نکاح کے اوپر نکاح یا عدت میں نکاح کا سین شامل ہے۔ ان 3 مقدمات میں جو شخص سزا یافتہ ہے اس کے اور جیلر کے درمیان ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے حکم کے اوپر کیا گیا، جو حکم 22 مارچ کو جج صاحب نے دیا کہ جیلر نے کہا کہ بیٹھ کے نہ معاہدہ کر اور اس کی ملاقاتیں کھولے ہر صورت میں، اور یہ فوکل پرسن مقرر کرے تھے، پھر پائن پورا ایک معاہدہ لکھا گیا سر، وہ معاہدے کی کاپی آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ اس وقت میں نے اس چیز کو اس لیے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ ایک تو پہلے اس سے کبھی یہ ایسا ہوا نہیں کہ جو قیدی ہو اس کے اور جیلر کے درمیان ریٹن معاہدہ ہو، ریٹن معاہدہ جب باقاعدہ طور پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب یہ ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے تہاڈا سچا پیار نہیں ملیا، ان کا اسی طرح کا شکوہ ہوتا ہے نا، مجھے تو عدلیہ بھی اچھی نہیں ملی، بیوروکریسی بھی اچھی نہیں ملی، پارٹی بھی اچھی نہیں ملی، اس طرح کی گلاں نے ساری زندگی کی ہیں۔ تو اب بتائیں کہ کیا یہ فیسلٹی اس سے پہلے باقیوں کی میں بات نہیں کرتا، عام ملزموں کی یا مجرموں کی بات نہیں کرتا، جڑے بیچارے روٹی دے چکر چوری کر کے اندر چلے جاتے ہیں، کوئی ٹائر چکر نہیں چلا گیا، کوئی موٹر سائیکل چوری چلا گیا، وہ تو اپنی پیٹ پالنے کے لیے، پاپی پیٹ کی جو ہے بھرنے کے لیے وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں۔ موٹر سائیکل چور بیچارہ جڑا ہوتا ہے انہیں یعنی لاکھ روپے دی موٹر سائیکل ہے، اگر آج کل فرض کرو، اگر میرا خیال اتنے کی تو ہوگی، لاکھ روپے دی موٹر سائیکل ہے تو وہ بیچے گا، چوری دی موٹر سائیکل کتنے دی بیچ لے گا؟ 10,000 دی بیچ لے گا، 20,000 دی بیچ لے گا، تو 20,000 سے کتنے دن گزار لے گا؟ مہینہ گزار لے گا، اپنے بچے دی روٹی، یعنی وہ اپنے
رزق کے لیے کہ میرا پیٹ کسی طرح بھر جائے, جو چوری کر کے جیل میں جاتا ہے انہوں کٹ بھی پیندی پائے نا, وہ بیچارہ اندر جڑا نا انہوں روزانہ دی بنیاد تے بیڑی بھی لگی ہوندی ہے اور او دا برا حال ہویا ہوندا ہے, انہوں ساہ لین دی بھی اوکھے, او دے ساہ بھی اوکھے ہوئے ہوندے نے. یہ بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے چونکہ وہ 2-2.5 ارب روپے کی گھڑی سی بھائی نے جڑی واردات پائی سی, تو وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہے. تو میں ان کا اور اس موٹر سائیکل چور کا موازنہ نہیں کرنے لگا, میں آپ کے ساتھ موازنہ کرنے لگا ہوں عمران خان صاحب کا ساتھ میاں نواز شریف کا. ویسے بنتا نہیں لیکن ایک سینس میں بنتا ہے کیونکہ دونوں پرائم منسٹر رہے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک پرائم منسٹر تھا. ان تینوں کو چونکہ یہ تینوں کا مختلف دور ہے اور تینوں کا قد بہت مختلف ہے, یعنی ذوالفقار علی بھٹو میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا اگر کوئی دانشور جینون لیڈر ہویا نا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس کے بعد باقیوں کو میں برا نہیں کہہ رہا, مگر اس سے بہتر مجھے کوئی لگا نہیں ابھی تک. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پھر میاں نواز شریف سر 3 بار کا وزیر اعظم ایٹمی دھماکے پہننے کی تھے. ایک جملے میں اس کی میں نے ایک خدمت بتا دی, باقی میں کوئی شاید دسن لگا. اس کے بعد آتے ہیں عمران خان صاحب, 24,000 ارب کا مقروض کیا پاکستان کو, 24,000 ارب روپے کا مقروض کیا, ایک ہسپتال بنایا سارے دنیا تو مانگ کے. سر اب نواز شریف کے ساتھ کبھی کو معاہدہ سنا تھا آپ نے کہ جیلو کا آمدہ آیا ہے؟ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے عطا اللہ تارڑ صاحب چونکہ وکیل بھی ہیں, یہ سر کدی ہوم سیکرٹری کول تے کدی جناب ہائی کورٹ کہ جناب کھانا کرو جان دیو, باقاعدہ دوڑاں لگی ہوندیاں سن باقاعدہ, کیونکہ میاں صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے. تو اور وہ جو فیاض چوہان صاحب ہیں وہ جناب انہیں ایڈی لمبی زبان کٹ کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے. میں نے کئی باری کیا بٹ صاحب وہ تہاڈی برادری دا بندہ جڑا ہے وہ خلیفے دی خطائی کھاندا ہے, وہ سردی 'چ نہیں کھادی جا سکتی, پسینہ آ جاندا بٹ صاحب, وہ گرمیاں 'چ خلیفے دی خطائیاں کھاندا جے. یہ انہاں دیاں برکیاں گھندے رہنے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. تو یہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, ان کو یہ ریلیف ملا ہے عدالت کے حکم سے. اسلام آباد عدالت وہی عدالت جہاں سے کہ 6 ججوں نے کیا نہیں کہ ساڈے جڑی شکایت لائی جنہوں نے چیزی دا چھلیا مائی نے لا لیا, انہوں نے شکایت لاتی پڑھ کے, وہ اسی ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے فیصلے کے نتیجے میں عمران احمد خان نیازی اور جیلر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے سر, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ اس ساری گفتگو کے باوجود گل 9 مئی تو شروع ہوئی تو ہوں 9 مئی تے آن لگا, عمران خان کا سارا معاملہ نا اب لیگلی بات کرنے لگوں میں, جو میں نے معلوم کیا ہے اپنے ایک دوست سے بھی اور ایک لیگل ایکسپرٹ سے بھی, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ اب کس کے رحم و کرم پہ آ گئے ہیں؟ آرمی چیف کے. کیسے؟ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے 105 ملزم ایسے ہیں جن کے مقدمات فوجی ٹرائل ہوا ہے نا جن کا, اور وہ ٹرائل وہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں سے کوئی 20 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے بری ہو جانے یا کم سزا کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کم سزا ہو سکتی ہے. جب اناؤنس کرے گا جب وہ شروع ہوئے گی نا, یا وہ باقی جڑے کو بری ہو جائیں گے. جبکہ 85 کے قریب ایسے ہیں جن کو سزا ہو گئی ہے, اناؤنس ہوگی تو پائن انہوں نے سزا ہوئی گی, وہ 5 سال ہوئے یا 14 سال ہوئے وہ میں نہیں پتا, لیکن وہ سزا یافتہ ہوں گے 85 لوگ. یہ جو 20 ہیں ان کے بارے میں اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو جب بتایا تو سپریم کورٹ کے جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ ان کو عید سے پہلے رہائی کا جو ہے نا سلسلہ وہ تو کریں. اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی بڑا آپ نے ہیومین فیصلہ کیا, بڑی زبردست بات ہے. تو انہوں نے کہا جی جو جن کو کم سزائیں ہوئی ہیں وہ ان کا جی ان کو معافی کروا دیں ذرا تاکہ وہ بھی گھر چلے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر, وہ لیکن کرے گا آرمی چیف. تو ہم سر آپ کے حکم پر آرمی چیف سے ریکویسٹ کر لیں گے کہ جناب اس معاملے کو ذرا پہلے دیکھ لو. ظاہر ہے فائل جاندی ہے, وہ فائل پئی رہے 6 مہینے پئی رہے, تو وہ کہہ دیں گے کہ بھائی نے ذرا دیکھ لو. وہ آرمی چیف اسی دن دیکھ لے گا یا 2 دن فیصلہ کر دے گا. سزا معافی کا اختیار کس کے پاس آ گیا؟ آرمی چیف کے پاس. اب چونکہ عمران خان کے اوپر 14 مقدمات ہیں سر, 14
جس میں وہ نامزد ہیں 9 مئی کے 14 مقدمات میں. ابھی تک اس میں ان کا ٹرائل نہیں ہوا. اب اگر ان کا کیس فوجی عدالت میں جاتا ہے، یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس لگا ہوا ہے، یاد رکھیے گا سپریم کورٹ میں، اگر ان کا کیس فوجی عدالت میں جاتا ہے اور وہاں سے ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ کس کے رحم و کرم پہ آ جائے گا معافی کے لیے؟ آرمی چیف کی. وہ حافظ صاحب ہوں آرمی چیف یا کوئی اور ہو اس وقت، پھر پائندی معافی جی نا آرمی چیف دے پیروں ہاتھ لا کے ہی ہونی جی. تو یوتھیو گفتگو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو. ویسے اگر آپ سوچ سمجھ لگ سکتے ہوں تو آپ یوتھی ہی ہوں، یہ بھی ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہمارا تو بنتا ہے نا کہ تانوں کچھ بھی ہے یار، بھاویں تسی، میرا مطلب ہے کہ پرلے پاسے دے ہو پر ہے تے ساڈے یعنی جد تے ایکو ہی ہے نا، یعنی ایکو مٹی دے ہے نا سارے جنے. تے بندہ تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اب چپ کر کے بیٹھا رہے. آپ دیکھ رہے ہوگے تو ایک بندہ کھائی میں گر رہا ہے تو اس کو بتا تو سکتے ہیں کہ یار دھیان نہ ٹر تھلے جا پائے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یوتھیو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو. جو کمپین آپ آرمی چیف کے خلاف مسلسل چلاتے چلے جا رہے ہیں اور آئی ایس آئی چیف کے خلاف چلاتے چلے جا رہے ہیں، انہاں کو تسی معافی درخواستاں لے کے پھرنا ہے کہ سر جی معافی دے دیو. یہ میرے پاس اطلاعات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ تو سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.